لیکن اصل اس کا جو معنی ہے چہل قدمی کا وہ کیا ہے؟ چہل کہتے ہیں فارسی زبان میں 40 کو، 40 کو، تو 40 قدم چلنا یہ ہے چہل قدمی۔ لیکن یہاں لوگ 200 300 قدم چل کر بھی کہتے ہیں ہم نے چہل قدمی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں لیاقت عظیم، a retired professor as the head of Arabic department from Government Islamic College, also writer of some books related to the basic teachings of Islam۔ Viewers، آج کی یہ ویڈیو اردو زبان کے 66 ایسے غلط العام الفاظ پر مشتمل ہے جن کا آپ روزمرہ زندگی میں اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے ان 66 الفاظ کے ایک ایک لفظ کے اصل معانی، تلفظ اور وجہ تسمیہ جان کر آپ خود کو لفظوں کی دنیا کے بے تاج بادشاہ محسوس کرنے لگیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں لفظوں کی کہانی کا۔ پہلا لفظ دیکھیں، اللہ۔ یہ جو کاتب حضرات ہیں، یہ جو پینٹر لوگ ہیں اسپیشلی، وہ جب لکھتے ہیں تو اللہ کا لفظ اس طرح لکھ دیتے ہیں، اور یہ جو املا غلط ہے، قرآن حکیم میں جو املا ہے وہ اس طرح ہے، اللہ۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں۔ دوسرا لفظ دیکھیں، رحمان، اس کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی دیکھیں۔ اس میں جو رحمان ہے 5 حرفی نہیں ہے، اس میں 4 حرفی ہے جناب۔ میم کے آگے یہ جو الف لگاتے ہیں نا لوگ، یہ نہیں لگانا، اس طرح ہے۔ تیسرا لفظ دیکھیں، سبحان، سبحان اللہ، اس میں بھی 4 حروف ہیں جناب، یہ ہے کہ آگے الف نہیں ہے۔ آپ 15واں پارہ دیکھیں۔ پھر اسی طرح لفظ ہے ہمارے پاس الحمدللہ، سورہ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، اس کو آپ کھول کر دیکھیں، اس میں اللہ، یہ جو الف ہے اللہ کا، یہ الحمدللہ میں نہیں ہے۔ 5واں لفظ دیکھیں، رب العالمین، آئین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور جو اس طرح لکھتے ہیں آئین کے آگے الف لگا کر، وہ غلط لکھتے ہیں۔ اب 6واں لفظ دیکھیں، غفور الرحیم۔ اب یہ جو دونوں صفاتی نام ہیں، صفاتی نام کا ایک فارمولہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی صفاتی نام آئیں گے قرآن حکیم میں، یا تو سب کے اوپر ال آئے گا، جیسے المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی نام کے ساتھ سب کے ساتھ ال آیا ہے، اسی لیے یہ جو لفظ ہے غفور الرحیم، ایک پر ال ہے ایک پہ نہیں ہے، اس طرح لکھنا ہے، الغفور الرحیم۔ اور اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اگر ال نہیں لگانا تو پھر کسی پہ نہیں آئے گا، یہ آ جائے گا غفور رحیم۔ تو یہ اس کا فارمولہ ہے۔ 7واں لفظ دیکھیں جی، جبرائیل، بڑی بڑی کتابوں میں آپ کو نظر آئے گا الف کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ، جبکہ قرآن حکیم میں جبریل اس طرح لفظ ہے، یعنی اس میں نہ تو الف ہے نہ حمزہ ہے۔ بال جبریل، علامہ اقبال کی بہت مشہور کتاب ہمارے سامنے ہے۔ آدم، جو مد ہے، مد کے ساتھ لکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن حکیم میں یہ کھڑا زبر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح لفظ ابراہیم، یہ بہت دلچسپ لفظ ہے۔ اب قرآن حکیم میں 69 ٹائمز یہ لفظ آیا ہے، اور جناب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ رے کے آگے الف نہیں ہے قرآن حکیم میں، ہمیں قرآن حکیم کے اسلوب کو ہی اپنانا ہے۔ تو وہ ہوا یہ کہ جب کہتے ہیں نا ابراہیم، تو را کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے الف ہے، بس سننے والے نے اس کو اس طرح لکھنا شروع کر دیا، اور آگے سے کاپی کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں، اور کسی نے قرآن حکیم کو فالو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور اسی طرح لفظ نمبر 10، اسماعیل، اس میں بھی یہ ہے قرآن حکیم میں میم کے آگے الف نہیں ہے، اور ہمیں بھی اسی طرح ہی لکھنا چاہیے جس طرح کہ قرآن حکیم میں ہے۔ اور اب آئیے دیکھتے ہیں اگلے چند الفاظ۔ لفظ نمبر 11، اسحاق۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ 4 حرفی ہے، ہے کے آگے الف نہیں ہے، یہ اس طرح ہے۔ اور ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسحاق۔ اگلا لفظ دیکھیں، لفظ نمبر 12۔ یہ کتابت کے حوالے سے اس میں غلطی تھی، اور یہ جو لفظ ہے یہ تلفظ کے اعتبار سے قرآن حکیم میں سورہ ہے، سورہ نمبر 12، سورہ یوسف۔ یہ جو لفظ ہے اس کے
یہ کے اوپر بھی پیش ہے اور سین کے اوپر بھی پیش ہے، یوسف۔ تو اس کا جو تلفظ ہے آئندہ سے آپ یوسف ہی بولیں، YOOSOF، یوسف۔ اچھا جی، اگلا لفظ حضرت زکریہ علیہ السلام، قرآن حکیم میں یہ لفظ ہے، لیکن اکثر لوگ اسے زال سے لکھتے ہیں، جیسے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ زے کے ساتھ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی جو زے ہے اس کے نیچے زیر نہیں ہے، ذکریہ نہیں ہے، یہ ہے زکریہ۔ زے کے اوپر بھی زبر ہے، کاف کے اوپر بھی زبر ہے، رے کے نیچے زیر ہے، اور یہ کے اوپر شد اور زبر، زکریہ۔ لفظ نمبر 14 دیکھیں، داؤد۔ اکثر لوگ اس کے انگلش میں سپیلنگ لکھتے ہیں DAUD، داؤد۔ نو، یہ جو واو ہے یہ سائلنٹ نہیں ہے، یہ متحرک ہے، اور اصل لفظ ہے داود، DAWOOD، داود، اور اس کے اوپر قرآن حکیم میں الٹا پیش ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، لفظ نمبر 15 سلیمان۔ یہ کتابت کے حوالے سے اس میں غلطی ہے، اس میں الف نہیں ہے، سلیمان میں یہ ساتھ مل جاتا ہے سلیمان، اور میم کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ یہاں ایک لفظ یوسف کے ساتھ ایک اور نبی علیہ السلام کا نام ہے یونس، سورہ یونس ہے، سورہ یونس نمبر 10، اس کی بھی نون کے اوپر پیش ہے، یونس۔ بعض لوگ اسے یونس لکھتے ہیں، NAS، وہ غلط ہے، NUS، یونس۔ اچھا جی، اگلا لفظ ایوب، ایوب علیہ السلام۔ اس میں یہ ہے کہ یہ کے اوپر شد اور پیش ہے، بعض لوگ سپیلنگ انگلش میں لکھتے ہیں AYUB، ایوب۔ نو، یہ مشدد ہے، یہ ایوب، یعنی سپیلنگ اس طرح بنیں گے AYYOOB، ایوب۔ اور اگلا جو لفظ ہے وہ انتہائی اہم ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود پڑھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ، حیرت کی بات ہے بلکہ کہنا چاہیے افسوس کی بات ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ اس کو درست ادا نہیں کرتے۔ 4 الفاظ ہیں، یہ سیکھنے چاہیے۔ صلی اللہ 2 علیہ 3 وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے آپ پڑھیں۔ بعض لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض تو لا کئی دفعہ لگا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ اس کا خاص کر دھیان رکھیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلا لفظ دیکھیں جی، رضی اللہ عنہ۔ اکثر لوگ، بلکہ 99.99 اس کو بہت پڑھے لکھے بھی اس کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، ہو بولتے ہیں، ہو کی آواز عربی زبان میں نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہے اس کا جو پروننسیشن ہے وہ ہے عنہ، ہو کی آواز ہے، او کر کے۔ اور اگلا لفظ دیکھیں، حسن، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے۔ بعض لوگ اس کے جو سپیلنگ ہے انگریزی میں وہ غلط لکھتے ہیں، HASSAN، ایسے نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سین ہے اس کے اوپر شد نہیں ہے، زبر ہے، یہ اس طرح ہے حسن، تو سپیلنگ اس کے بنیں گے HASAN، یعنی سنگل ایس آئے گا۔ اسی طرح حسین، اس میں بھی ڈبل ایس لوگ لکھتے ہیں، اس میں بھی سنگل ایس ہے، HUSAIN۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے حسنین، حسن اور حسین کو دونوں کو جب ملا کر بولا جاتا ہے تو یہ حسنین کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کے بھی سپیلنگ آئیں گے HASANAIN، حسنین۔ اسی طرح الہامی کتاب ہے تورات، کتابوں میں توریت لکھتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ قرآن حکیم میں نازل ہوا ہے، لہذا اس کو تورات لکھنا چاہیے۔ اس طرح تورات، اس طرح لکھنا چاہیے تورات۔ اور جو قرآن کا لفظ ہے بعض لوگ اس کو لمبی مد سے لکھتے ہیں، قرآن حکیم میں کھڑا زبر ہے، یہ مد نہیں آئے گی، اس کے اوپر کھڑا زبر آئے گا، قرآن۔ اور اگلا لفظ دیکھیں، ابابیل۔ اس میں نہ تو کتابت کا مسئلہ ہے نہ تلفظ کا مسئلہ ہے،
اس میں اس کے میننگ کا مسئلہ ہے۔ ابابیل کا عربی زبان کی ہر ڈکشنری میں جو مطلب ہے ابابیل کا، وہ ہے جھنڈ کی شکل میں، گروہ کی شکل میں۔ ابابیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ نے بھیجے ان پر طیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ کی شکل میں۔ اگلا لفظ جو ہے جی راجعون، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ ہوتے ہیں، کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اکثر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بھیجتے ہیں، لیکن وہ جب آیت جب بھیجی جائے نا تو اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ جو لفظ آپ اردو میں علیحدہ کسی تحریر میں استعمال کریں تو اس طرح لکھ سکتے ہیں، رے کے آگے الف میں لکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ آیت اتاریں گے، مکمل آیت، تو وہ قرآن حکیم کے مطابق اتاریں گے۔ قرآن حکیم میں یہ جو لفظ ہے رے کے آگے الف نہیں ہے، یہ آپ دیکھیں اس میں الف نہیں ہے، را کے اوپر صرف کھڑا زبر ہے، یہ اس طرح ہے راجعون قرآن حکیم میں۔ اچھا جی، اگلا لفظ خانہ کعبہ، ترکیب اس کی غلط ہے۔ خانہ کا مطلب بھی گھر اور کعبہ کا مطلب بھی گھر۔ کعبہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی 6 سائڈیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ یا تو ہونا چاہیے کعبۃ اللہ یا ہونا چاہیے بیت اللہ۔ خانہ کعبہ دونوں کا مطلب گھر گھر، انگلش میں اس کا ترجمہ ہو جائے گا ہوم ہاؤس یا ہاؤس ہاؤس۔ اگلا لفظ تو کافی غلط علام ہے، ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ان کا جو نام ہے وہ ہاجر ہے، صحیح بخاری میں اسی طرح آیا ہے ہاجر۔ اگلا لفظ دیکھیں جی شرجیل، جیسے کراچی کی ایک مشہور شخصیت ہے شرجیل میمن، تو شرجیل جو لفظ ہے، اب یہ جو ہے قاری کی غلطی ہے، کاتب کی غلطی نہیں ہے۔ لکھا تو درست ہوا تھا لیکن لکھا ایسے ہوا تھا، اب قاری نے اس کو شرجیل پڑھ لیا۔ یہ ایک صحابی کا نام ہے، ان سے احادیث بھی مروی ہیں۔ تو یہ تھا اصل میں لفظ شرحبیل، یہ ہے کو جیم سمجھ لیا گیا، شرح، شین رے ہے بے یہ لام، 6 حرفی یہ لفظ ہے شرحبیل۔ اچھا جی، اگلا لفظ دیکھیں قریشی۔ یہ قریش کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے تو قریشی نہیں ہے عربی زبان میں، یہ ہے قریشی۔ قریشی اس میں یہ نہیں آتی۔ قبلہ، بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں جیسے کعبہ ہے، بیت اللہ کو قبلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ قبلہ کا مطلب ہے ڈائریکشن، سمت، مطلب آپ شمال کے قبلے کو چلے جاؤ، یعنی شمال کی سمت میں چلے جاؤ، تو قبلہ کا مطلب جو ہے وہ ہے ڈائریکشن، طرف۔ وہ کہتے ہیں یار میں نے بازار جانا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ دائیں قبلے کو چلے جاؤ، یعنی دائیں سمت کو چلے جاؤ، تو یہ قبلہ کا مطلب جو ہے یہ ہے ڈائریکشن۔ اور لفظ نمبر 31 یہ ہے السلام علیکم۔ بعض لوگ اس طرح لکھتے ہیں جیسے ہم لکھتے ہیں دین اسلام، تو اسلام میں لام نہیں آتی، لیکن جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو اس میں الف کے آگے لام بھی آتی سین کے ساتھ، یہ دیکھیں السلام علیکم، اور پھر بیچ میں واؤ نہیں ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا چہل قدمی، اکثر لوگ صبح کو چہل قدمی کرتے ہیں، پورے باغ کے 2 3 4 چکر لگا لیتے ہیں کہ یہ چہل قدمی ہے، لیکن اصل اس کا جو معنی ہے چہل قدمی کا وہ کیا ہے؟ چہل کہتے ہیں فارسی زبان میں 40 کو، 40 کو، تو 40 قدم چلنا یہ ہے چہل قدمی۔ طب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صبح کے وقت چہل قدمی کرنی چاہیے، یعنی 40 قدم چلنے چاہیے، لیکن یہاں لوگ 200 300 قدم چل کر بھی کہتے ہیں ہم نے چہل قدمی کی ہے، یہ غلط العام ہے۔ ایک اور لفظ دیکھیں شیخ چلی، یہ اصل میں لفظ ہے شیخ چہلی، یہ دیکھیں شیخ چہلی، شیخ چہلی ان کا نام ہے، مشہور ہو گئے شیخ چلی کے نام سے۔ یہ بہت بڑے بزرگ تھے، شاہ جہان کے دور میں 1650 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ لوگوں کا روحانی علاج بھی کرتے تھے، ویسے طبیب بھی تھے۔ اگر کسی کو بخار ہے یا اس کے سر میں درد ہے یا اس کی انگلی پر چوٹ لگ گئی ہے،
ہر مریض کو یہ 40 دن کا نسخہ ہی بتاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ شیخ چہلی مشہور ہو گئے۔ ہریانہ کے علاقے تھانی سر میں ان کا مزار ہے، اور میر تقی میر نے ان پر ایک شعر بھی کہہ رکھا ہے، ایک چھپر ہے شہرہ دلی کا، جیسے روزہ ہو شیخ چلی کا۔ جیسے ایک لفظ ہے چہلم، چہلم یہ بھی چہل سے نکلا ہے، اس کا مطلب بھی ہے 40 دن کا دورانیہ۔ بلکہ ایک اور لفظ دیکھیں، چلہ، جو چلہ کاٹتے ہیں، یہ بھی چلہ نہیں ہے، یہ چہلہ ہے، یہ لفظ ہے، یہ چہلہ، چہلہ بھی جو ہے یہ 40 دن کا دورانیہ۔ تو اسی طرح یہ جو لفظ ہے چہل قدمی، یعنی 40 قدم چلنا۔ اگلا لفظ دیکھیں، لفظ نمبر 33، غصہ، جیسے کہتے ہیں وہ بہت غصے میں ہے، لیکن اس کا جو اصل معنی ہے اس لفظ کا، اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ یہ لفظ قرآن حکیم میں آیا ہے، اور غصہ اس نوالے کو کہتے ہیں، اس کھانے کو کہتے ہیں جو حلق میں اٹک جائے۔ جیسے سورہ المزمل نمبر 73 کی آیت مبارکہ نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا، یعنی جہنم میں ان کا جو کھانا ہوگا جہنمیوں کا، وہ ایسا ہوگا کہ ان کے گلے میں اٹک جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ غیظ و غضب کے معنی میں کیسے آیا؟ تو ہوا یوں ہوگا کہ کسی محفل میں کسی شخص نے کوئی نوالہ منہ میں ڈالا ہوگا، تو وہ نوالہ اس کے حلق میں پھنس گیا ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب کوئی نوالہ حلق میں پھنس جاتا ہے تو سانس رک جاتی ہے، چہرہ لال ہو جاتا ہے، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، اس کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ ہوا ہوگا۔ تو سب نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ تو کسی نے کہا ہوگا کہ یہ سب غصے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب وہاں کونے میں ایک تیسرا شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کو غصے کا اصل مطلب تو نہیں پتا تھا، لیکن سچویشن کے حساب سے وہ اس کا معنی غیظ و غضب لے کر وہاں سے نکل گیا۔ اب اگلا لفظ دیکھیں، لفظ نمبر 34، غلیظ، اس کا عام معنی ہے ناپاک، گندا۔ لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے، یہ قرآنی لفظ ہے اور اس کے جو معانی ہیں وہ نہیں ہیں جو یہاں پر معروف ہیں۔ غلیظ کا مطلب ہے سٹرونگ، مضبوط، اور قرآن حکیم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سٹرونگ کے معنی میں۔ سورہ النساء نمبر 4 کی آیت مبارکہ 154 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اس بات کا ہم نے ان کے ساتھ ایک مضبوط معاہدہ کیا۔ اور اسی سے ایک اور لفظ بھی نکلتا ہے غلاظت، ناپاکی کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس کا جو اصل مطلب ہے غلاظت کا وہ ہے مضبوطی، سٹرینتھ۔ اور اگلا لفظ نمبر 35 ہے تقریر، بہت مشہور لفظ ہے، ہر کوئی اس سے واقف ہے، اس نے بہت خوبصورت تقریر کی۔ لیکن تقریر کا اب اصل مطلب جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ تقریر کا مطلب ہے خاموشی۔ جناب، یہ لفظ قرار سے نکلا ہے، قرار کہتے ہیں نا، اسے قرار آ گیا، یعنی سکون مل گیا۔ قرار اور تقریر یہ دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ اور حدیث کی 3 اقسام بہت مشہور ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی وہ ہے جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد کی، اور حدیث فعلی وہ ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کر کے دکھایا، اور حدیث تقریری وہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کو نہ تو منع کیا اور نہ ہی اس کی اجازت دی، بلکہ اس پر خاموشی اختیار کی، اس حدیث کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ تو تقریر کا مطلب ہے خاموشی۔ اور لفظ نمبر 36 دیکھیں، سناٹا، یہ سب جانتے ہیں، یکدم خاموشی چھا جانا، اسے کہتے ہیں سناٹا، لیکن یہ غلط العام ہے۔ سناٹا کا اصل مطلب ہے زوردار دھماکہ۔ یہ لفظ سناٹا، اس کا جو منبع ہے وہ زناٹا ہے۔
زناٹے دار چوٹ یعنی خوب شور والی چوٹ. تو اصل لفظ جو ہے وہ زناٹا ہے، اسی سے یہ آگے بنا سناٹا. سناٹا کا مطلب ہے زوردار دھماکہ. اگلا لفظ نمبر 37 یہ ہے گمسم، یعنی کوئی بات سن کر گمسم ہو جانا. لیکن اوریجنل ورڈ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ ہے گم نہیں ہے، یہ ہے گنگ. یہ گنگ، گنگ کہتے ہیں گنگے کو، اور یہ سین سے نہیں ہے سم، یہ سواس سے ہے سم. سم کہتے ہیں بہرے کو. گم سم کا مطلب ہے گنگ سم یعنی گنگا اور بہرا. اور اگلا لفظ نمبر 38 دیکھیں، گہما گہمی. کسی ڈکشنری میں یہ لفظ نہیں ملتا کیونکہ یہ اوریجنل ورڈ کچھ اور ہے. اوریجنل ورڈ یہ ہے گھما گھمی، یعنی بازار میں خوب گھما گھمی تھی. تو اصل میں اس کی جو ہے دو چشمی ہے، اس کی وجہ سے یہ لفظ کلیئر ہو جائے گا اگر ہم اس کا استعمال یوں کریں گے. گھما گھما گھمی. گھما گھمی تھا تو کسی کاتب نے لکھتے وقت اسے گہما گہمی کر دیا. اور نیکسٹ ورڈ ہے جی ہمارے پاس 39 بدستور. یہ بھی عجیب و غریب طریقے سے غلط العام ہے. بدستور یعنی یہ مسلسل کے معنی میں آتا ہے. 4 گھنٹے سے بدستور بارش ہو رہی ہے، 4 گھنٹے سے فلاں روڈ پر فائرنگ ہو رہی ہے، مسلسل بدستور فائرنگ ہو رہی ہے. بھائی عجیب و غریب بات ہے، اس لفظ پر غور تو کرو. یہ لفظ تو ڈکشنری میں ملتا ہی نہیں. دستور علیحدہ ملتا ہے، با علیحدہ ملتا ہے. تو یہ جو لفظ ہے یہ ہے با دستور، با پلس دستور. دال پر بھی پیش ہے اور تے پر بھی پیش ہے. دستور کا مطلب آئین، کانسٹیٹیوشن. با دستور قانون کے مطابق، آئین کے مطابق. اسی طرح لفظ نمبر 40 دیکھیں، سانحہ. یہاں پر مشہور ہے کہ کوئی حادثہ کسی کی زندگی میں پیش آ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی خطرناک واقعہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو یہ سانحہ ہو گیا، یعنی کوئی افسوسناک واقعہ پیش آ جائے تو. حالانکہ سانحہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اے پلیزنٹ مومنٹ، ایک خوشگوار لمحہ. تو اس کی جمع دیکھیں آپ، سوانح یعنی خوشگوار لمحات، اور سوانح عمری لکھی جاتی ہے یعنی کسی کی زندگی کے خوشگوار لمحات. اور اگلا لفظ ہے جی استحصال. یہ جو لفظ ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، صحافی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے جو میننگ سے وہ بالکل ناواقف ہیں. یہ دیکھیں، پہلے آپ غور کریں، یہ جو استحصال ہے اس میں یہ جو است ہے استحصال میں، اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا. یاد رکھیں عربی زبان کا ایک فارمولہ ہے. مثلا غفر بخشنا، استغفار بخشش مانگنا، بخشش چاہنا. اسی طرح استعفا عفواً یعنی معافی، استعفا معافی مانگنا. تو است کا مطلب ہے حاصل کرنا. حصلہ، حصلہ کا مطلب حاصل کرنا، چاہنا. تو استحصال کا مطلب ہوا کسی چیز کو حاصل کرنا، چاہنا. لیکن یہاں پر جو استعمال ہوتا ہے خواتین کے حقوق کا، استحصال ہو رہا ہے، وہ یہ لفظ نہیں ہے، اس کے لیے دوسرا لفظ ہے، وہ ہے استیصال. الف سین تے حمزہ صاد الف لام، یہ یہاں پر حمزہ ہے، یہ غور کریں. اور اس کا جو اوریجن ہے وہ ہے اصل. جیسے کہتے ہیں نا اصل چیز کیا ہے، اصل سے یہ لفظ نکلا ہے استحصال. اور جب اس اصل کا مطلب ہے جڑ، اور است چاہنا، استحصال کسی کی جڑیں اکھارنا. تو یہاں پر خواتین کے حقوق کا یہ والا لفظ استحصال ہو رہا ہے، یعنی حقوق کی جڑیں جو ہیں وہ کھینچی جا رہی ہیں، کاٹی جا رہی ہیں. اور اس پارٹ 2 کا آخری لفظ نمبر 42 دیکھیں، حراست. حراست یہاں پر غلط العام ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ پولیس نے مجرم کو حراست میں لے لیا، لیکن اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے حفاظت میں لے لینا. جیسے
کوئی بادشاہ جا رہا ہے تو اچانک حملہ ہو گیا ہے، تو بادشاہ کے جو مصاحبین ہوتے ہیں وہ فوراً بادشاہ کو اپنی حراست میں لے لیتے ہیں، اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ تو اصل مطلب اس کا ہے حفاظت۔ جیسے کہ لفظ ہے رقیب، رقیب عموماً یہاں پر سمجھا جاتا ہے دشمن کو۔ جیسے غالب کا ایک شعر ہے، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلہ نہ ہوا۔ تو اب اگر اس کی ایٹیمولوجی میں ہم جائیں تو رقیب کا مطلب ہے سیکورٹی گارڈ، حفاظت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے رقیب، نگہبان، حفاظت کرنے والا۔ تو اس کی ایٹیمولوجی، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ غالب جو ہے اس کا جو محبوب ہے اس کو کہیں مل جاتا ہے اچانک۔ اب اس کا جو محبوب ہے وہ اکیلا ہے اور وہ غالب سے ڈر رہا ہے، تو اچانک وہ اسی عالم میں اپنے سیکورٹی گارڈز کو آواز دیتا ہے اس کا محبوب کہ جلدی سے آ جاؤ۔ تو اس موقع پر غالب جب ادھر ادھر سے سیکورٹی گارڈز کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلہ نہ ہوا۔ خوش آمدید، کچھ لوگ خوش آمدید کہتے ہیں اور اکثر لوگ خوش آمدید کہتے ہیں، یہ دونوں ہی تلفظ غلط ہیں۔ اس کا درست جو تلفظ ہے وہ ہے خوش آمدید۔ یہ جو میم ہے اس کے اوپر زبر ہے، یہ دیکھیں، یہ آمدید، اس کو آپ میم الف ما کر کے اگر پڑھیں گے تو درست تلفظ ادا ہوگا، خوش آمدید۔ اگلا لفظ دیکھیں، یہ حکومت، اس کی ہے پر بھی پیش ہے، کاف پر بھی پیش ہے، حکومت۔ اکثر لوگ اسے حکومت کہتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ لفظ نمبر 45 دیکھیں، جمہوریت بولا جاتا ہے، یہ ہے جمہوریت، جیم پر بھی پیش ہے اور ہے پر بھی پیش ہے، جمہوریت۔ عربی زبان میں لوگوں کے لیے جمہور کا لفظ ہے۔ مثلا فلاں شادی میں 200 جمہور تھے، یعنی 200 لوگ تھے، تو جمہور کا مطلب ہے لوگ، پیپل، اس لیے یہ جو لفظ ہے جمہوریت۔ اگلا لفظ دیکھیں، بعض بحیرہ عرب کہتے ہیں، یہ ہے بحیرہ، بے کے اوپر پیش اور ہے کے اوپر زبر اور رے کے اوپر بھی زبر، بحیرہ عرب۔ اور اگلا لفظ دیکھیں، بحرین، اکثر لوگ اسے بحرین کہتے ہیں کہ جی میں بحرین گیا ہوا تھا، یہ بحرین نہیں ہے، یہ ہے بحرین۔ جیسے سورہ الرحمن میں ہے، مرج البحرین یلتقیان، بحرین، بحر ایک سمندر اور بحرین 2 سمندر۔ اگلا لفظ دیکھیں، منقطع، یہ میڈیا پر بہت لفظ سنا جاتا ہے کہ ان سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ جو ہے اس میں تو باقاعدہ ایک فارمولہ ہے کہ 5 حرفی لفظ ہو اور میم اور نون سے شروع ہوتا ہو، اور تیسرا حرف جیسے یہاں پر کاف ہے، تیسرا حرف تے نہ ہو۔ تے کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہوں گے ان میں ایسی ہوگا کہ چوتھے حرف کے نیچے زیر آئے گی، جیسے یہاں پر توئے ہے، من اور کاف کے اوپر زبر اور چوتھے حرف کے نیچے زیر۔ ایک لفظ ہے منجمد، اب یہ 5 حرفی ہے اور من سے شروع ہو رہا ہے اور تیسرا حرف جیم ہے، لہذا اس کا تلفظ 100% منجمد ہوگا، منفعل کے وزن پر، منقطع۔ اسی طرح منسلک، مندمل، منحصر، یہ اس طرح کے تمام الفاظ میں چوتھا حرف جو ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی۔ اگلا لفظ دیکھیں جی، اس کو اجلت بولتے ہیں، میں بہت اجلت میں تھا، جلدی میں تھا، تو اس کا جو کریکٹ پروننسیشن ہے وہ ہے عین اور جیم دونوں کے اوپر زبر، لام پہ بھی زبر، یہ عجلت ہے، عجلت۔ اور اگلا لفظ دیکھیں، یہ زوم بولتے ہیں کہ میرا یہ زوم تھا، یہ زام ہے۔ اور حلیہ، حلیہ نہیں ہے، یہ لفظ حلیہ ہے، کہ اس کا حلیہ دیکھیں۔ اور اگلا لفظ کافی دلچسپ ہے، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عنصر پایا جاتا ہے، بھائی عنصر نہیں ہے، یہ ہے عنصر، عین کے اوپر پیش اور سواد کے اوپر بھی پیش۔ اور یہ جو لفظ ہے وہ کہتے ہیں اس کی تو اتنی وقت ہی نہیں ہے،
تو بعض کہہ دیتے اس کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو درست جو لفظ ہے وہ ہے وقعت۔ وقعت، واو کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، اسی کا بگاڑ ہے آگے سے وقت اور اوقات، اسی کا بگاڑ ہے۔ درست اس میں لفظ جو ہے وہ وقعت ہے۔ اگلا لفظ، یہ اکثر کہتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، بلکہ یثرب پہنچے، تو وہ پہنچنے پر شہر کا نام مدینہ النبی ہو گیا تھا، تو وہاں کی لڑکیوں نے دف بجا کر استقبال کیا تھا۔ یہ لفظ دف نہیں ہے، دف ہے، دال کے اوپر پیش، دف، اور اسی سے بنا پھر آگے سے دفلی، شکر گزار، یہ درست لفظ ہے۔ اور جو غلط العام ہے وہ ہے مشکور۔ اکثر کہتے ہیں جی میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ مشکور وہ ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ جیسے ایک مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اس کا مطلب ہے ڈاکٹر کو چاہیے وہ مریض کا شکریہ ادا کرے۔ تو بہتر لفظ ہے شکر گزار۔ دوسرا لفظ دیکھیں فلک۔ فلک ہمارے ہاں آسمان کو کہا جاتا ہے، غلط العام، لیکن قرآن حکیم میں فلک کا مطلب ہے دائرہ۔ جیسے سورہ یاسین میں ہے کلٌ فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں تیر رہی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں 57 تہوین، بالکل ایک عجیب سا لفظ لگا ہوگا آپ کو، تو یہ جو ہے اس کا غلط العام مشہور ہے ہمارے ہاں توہین، یعنی ٹے کے آگے واو آتی ہے، توہین، کسی کی انسلٹ کرنا، توہین کرنا۔ تو درست لفظ ہے تہوین، یعنی تے کے آگے ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں 58 دھوکہ، یہ کسی کو دھوکہ دینا۔ اصل لفظ ہے دھوکہ، کھے الف کھا، اور ہمارے ہاں ہے کاف الف کا یا کاف ہے کہ، دھوکہ، لیکن درست لفظ ہے دھوکہ۔ 59 لفظ دیکھیں تابع۔ تابع جو آلریڈی اس کا مطلب ہے میں آپ کا فرما بردار ہوں، لیکن ہمارے ہاں بولا جاتا ہے تابع دار۔ تابع تو آلریڈی ہے، جیسے ایک شخص ہے صابر، صبر کرنے والا، تو اسے کہا جائے صابر دار ہے۔ یہ درست لفظ ہے تابع۔ تابع فرمان بھی ہے اور تابع۔ اور اگلا لفظ دیکھیں چٹکنا۔ درست لفظ چٹکنا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو معروف ہے وہ ہے چٹکنا، خے لگائی جاتی ہے۔ چٹکنا، اس میں ایک بہت بڑا فارمولہ یہ ہے کہ ٹے اور خے دونوں اکٹھے کسی بھی زبان میں نہیں ہے۔ اب ہندی کو لے لیں، ہندی میں ٹے ہے لیکن ہندی زبان میں خے نہیں ہے۔ عربی اور فارسی میں اگر خے ہے تو ان میں ٹے نہیں ہے، لہٰذا چٹکنا غلط ہے۔ درست لفظ جو ہے وہ چٹکنا ہے۔ اور لفظ چٹکنا پر تو باقاعدہ غالب کا ایک شعر ہے، وہ گل جس گلستان میں جلوہ فرمائی کرے غالب، چٹکنا غنچہ گل کا صدائے خندہ دل ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں چھان بنان کرنا۔ یہاں پر غلط العام جو لفظ ہے وہ ہے چھان بین کرنا۔ چھان ہندی ہے، بین فارسی ہے، اور یہ جو دونوں لفظ ہیں یہ ہندی کے ہیں۔ چھان بنان کرنا درست ترکیب ہے، چھان بنان کرنا۔ اور اگلا لفظ دیکھیں اٹکیلیاں کرنا۔ اٹکیلیاں کرنا کیا ہے؟ یہ اصل میں ہے 8 کھیلیاں۔ کھیل ہوتا ہے نا، پلے، گیم، تو کھیل بڑا کھیل اور کھیلی چھوٹا کھیل، تو یہ تھا 8 کھیلیاں۔ اس کے بارے میں فرنگ آصفیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو گھر میں چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلے جاتے ہیں ان کو اٹکیلیاں کہا جاتا ہے۔ اور اگلا لفظ دیکھیں چپراستی۔ درست لفظ چپراستی ہے۔ یہ جو چپراسی بولا جاتا ہے یہ غلط العام ہے۔ جو آفیسز میں ہوتے ہیں چپراسی، جن کو پی این کہا جاتا ہے، تو درست لفظ ہے چپراستی۔ اصل میں چپ کہتے ہیں لیفٹ کو اور راست کہتے ہیں رائٹ کو، یعنی وہ ملازم یا وہ سیکورٹی گارڈ جو بائیں اور دائیں چلتا ہے کسی آفیسر کے، اسے چپراستی کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں یہ لفظ چپراسی ہو گیا۔ اگلا لفظ دیکھیں پھٹے منہ والا۔
یہاں پر جو لفظ بولا جاتا ہے نا پھٹے منہ، یہ دراصل درست لفظ ہے پھٹے منہ، یعنی جو منہ پھٹ ہو، پھٹے منہ والا۔ اور اگلا لفظ ہے بھون چال۔ یہ جو لفظ بھونچال آتا ہے نا، بھونچال کہا جاتا ہے، یہ اصل میں ہے بھون چال۔ بھون کہتے ہیں زمین کو، ارتھ کو، دھرتی کو، تو زمین کا چلنا، بھون چال۔ اور اگلا لفظ دیکھیں شرط لگانا۔ شرط عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے نشان لگانا، پہچان کے لیے۔ پہلے زمانے میں جب گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی تو ہر مالک اپنے گھوڑے کے اوپر ایک نشان لگا دیتا تھا پہچان کے لیے، تو اس کو کہتے تھے شرط لگانا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لفظ غلط العام ہو گیا۔ آج کل عرب کنٹریز میں جو پولیس والا ہے اسے شرطہ کہا جاتا ہے۔ شرطہ بھی شرط سے نکلا ہے۔ شرطہ کا مطلب ہے نشان لگا ہوا، کیونکہ اس نے جو یونیفارم پہنی ہوتی ہے اس کے اوپر اس کے محکمے کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے شرطہ کہتے ہیں۔ اور آخر پر تمام دوست احباب جو پاکستان اور دیگر ممالک میں ہیں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل لفظوں کی کہانی کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔